اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ذرا ترس نہ آئے، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ مومنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کے موقع پر موجود رہے۔ زانی مرد صرف زناکار یا مشرکہ عورت ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گا، اور زانیہ عورت صرف زانی یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرنا پسند کرے گی، اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس پر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی کوئی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے کسی شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یقیناً وہ اس لگائے ہوئے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اور اس عورت سے بھی یہ بات زنا کی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ شوہر یقیناً اس الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ شوہر سچا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا وہ تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے، تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جتنا گناہ کمایا اس کے لیے اتنا ہی حصہ ہے، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ تو بالکل واضح بہتان ہے۔ وہ بہتان لگانے والے اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو جان لو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کے چرچے میں تم پڑ گئے ہو اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم ایک دوسرے سے اس بہتان کو اپنی زبانوں سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ کچھ کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہ تھا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے اس بہتان کو سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات منہ پر لائیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسی بات نہ کرنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا، اور بے شک اللہ بہت شفقت فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے تو بے شک وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے
پاک فرما دیتا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور قسم نہ کھائیں جو تم میں سے دینی فضیلت اور مالی وسعت والے ہیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن گواہی دیں گی ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان اعمال پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ انہیں ان کے اعمال کا حقیقی بدلہ پورا پورا عطا فرمائے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر فرمانے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ لوگ بری ہیں ان تہمت والی باتوں سے جو ناپاک لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ان پاکیزہ افراد کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو ان میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ۔ یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، جن میں تمہارا کوئی سامان ہو، اور اللہ سب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے والد یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی عورتوں یا کنیزوں کے جن کی وہ مالک ہیں، یا مردوں میں سے ان خدمتگاروں کے جو جنسی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی چیزوں سے واقف نہیں ہوئے۔ اور مومنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ وہ سنگھار ظاہر ہو جائے جو انہوں نے اپنی زینت میں سے چھپا رکھا ہے۔ اور اے مومنوں، تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ نادار ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو مکاتبت آزادی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو ان سے مکاتبت کر لو، اگر تم جانتے ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، محض اس لیے کہ تمہیں دنیا کی زندگی کے فائدے حاصل ہو جائیں۔ اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بے شک اللہ ان کنیزوں کو
بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں، اور ان لوگوں کی کچھ مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہو، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، وہ فانوس گویا موتی کی طرح ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل اپنے آپ ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ یہ نور پر نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وہ مرد جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے اس کا جو انہوں نے اعمال کیے، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں، پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس اسے پینے کے لیے آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اللہ اسے اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، اور اس کے اوپر بادل تہ در تہ، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور پر پھیلائے پرندے، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح یقیناً جان رکھی ہے، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے اس کے درمیان سے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو ختم کر دے۔ اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا، ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا پھرتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا پھرتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یقیناً ہم نے واضح آیتیں نازل کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اس دعوے کے بعد منہ موڑ لیتا ہے، اور ایسے لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان جھگڑوں کا فیصلہ فرما دیں، تب ان میں سے ایک گروہ روگردانی کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े फर्माबरदार बनकर चले आते हैं। क्या उनके दिलों में कोई निफाक की बीमारी है, या वो शक में पड़े हुए हैं, या उन्हें अंदेशा है कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि वही लोग जालिम हैं। बेशक मोमिनों की बात तो यही होती है कि जब उन्हें बुलाया जाए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ताकि वो उनके दरमियान फैसला फरमाएं, कि वो कहें हमने अहकाम को सुना और हमने उनकी इताअत की, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे और अल्लाह से डरे और उसकी नाफरमानी से बचे, तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं। और ये मुनाफिकीन अल्लाह की सख्त कसमें खाते थे कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म दें तो वो जिहाद के लिए जरूर निकलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, कसमें मत खाओ, तुम्हारी इताअत खूब मालूम है, बेशक अल्लाह खूब खबरदार है उससे जो तुम करते हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे वही कुछ है जो उन पर लाजिम किया गया, और तुम्हारे जिम्मे वो है जो तुम पर लाजिम किया गया, और अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे तो सिर्फ वाज़े तौर पर हक बात पहुंचा देना है। अल्लाह ने तुम में से उन लोगों से वादा फरमाया है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए कि वो जरूर बिल जरूर उन्हें जमीन में खिलाफत अता फरमाएगा, जिस तरह उसने उन लोगों को खिलाफत अता फरमाई जो इनसे पहले थे, और उनके लिए उनके उस दीन को जरूर गालिब करेगा जो उसने उनके लिए पसंद किया, और उनके खौफ की कैफियत को जरूर अमन से बदल देगा। बस वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे, और जो उसके बाद भी नाशुक्री करे तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हरगिज न समझना उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया कि वो अल्लाह को जमीन में आजिज करने वाले हैं, और उनका ठिकाना जहन्नम की आग है, और यकीनन वो बहुत बुरा ठिकाना है। ए ईमान वालो, चाहिए कि वो तुमसे इजाजत तलब किया करें जो तुम्हारी मिल्कियत में गुलाम और कनीजे हैं, और वो बच्चे जो तुम में से अभी बलोगत को नहीं पहुंचे, 3 औकात में, फजर की नमाज से पहले और दोपहर के वक्त जब तुम अपने कपड़े उतारे रखते हो, और इशा की नमाज के बाद। ये 3 औकात तुम्हारे पर्दे के हैं। इन औकात के अलावा न तुम पर कोई हर्ज है और न उन पर। बकिया औकात में वो तुम्हारे यहां कसरत के साथ एक दूसरे के पास आते जाते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को वाज़े फरमाता है, और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे बच्चे बलोग को पहुंच जाएं तो वो इजाजत तलब किया करें, जैसा कि इनसे पहले बालिग अफराद इजाजत तलब करते हैं। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात खूब वाज़े फरमाता है, और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। और वो खाना नशीन बूढ़ी औरतें जो निकाह की आरजू नहीं रखती, उन पर कोई गुनाह नहीं है कि वो अपने जायद कपड़े उतार दें, बशर्ते कि वो भी जीनत को जाहिर करने वाली न बने, और अगर वो इससे भी एहतियात रखें तो उनके लिए बेहतर है। और अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। नाबीना पर कोई हर्ज नहीं है, और ना ही लंगड़े पर कोई हर्ज है, और ना मरीज पर कोई हर्ज है, और ना तुम्हारी जानों पर कि तुम अपने घरों से खाओ, या अपने वालिद के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या उन घरों से जिनकी चाबियों का तुम इख्तियार रखते हो, या अपने दोस्त के घर से
تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم ان میں سے کسی گھر میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کہا کرو۔ یہ ملاقات کی اچھی دعا ہے جو اللہ کے پاس سے بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ بے شک مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب وہ ان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر حاضر ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں۔ بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مومنو، تم اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ یقیناً اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ پس وہ لوگ ڈریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں کہ کہیں ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں آخرت میں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وہ یقیناً جانتا ہے جس حال پر تم ہو، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔